بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث کے سبق میں 5 نمبر حدیث آج ہم نے پڑھنی ہے، جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، اخرجہ مسلم۔ وللبخاری: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه۔ ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يغتسل، نہ غسل کرے، احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایک، فی الماء الدائم، فی الماء، پانی میں، الدائم، کھڑے ہوئے پانی میں، وہوا، اس حال میں کہ وہ شخص، جنب، جنبی ہو۔ اخرجہ مسلم، سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وللبخاری، اور بخاری میں جو روایت ہے اس میں الفاظ ہیں: لا یبولن، نہ پیشاب کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، کھڑے ہوئے پانی میں، الذی، وہ، لا یجری، جو چلتا نہیں ہے، ثم، پھر، یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں غسل کرے۔ ولمسلم، اور مسلم کی الفاظ ہیں منہ، اس سے۔ ولی ابی داود، اور ابو داود کے جو الفاظ ہیں، ولا یغتسل، نہ وہ غسل کرے، فیہ، اس میں، من الجنابۃ، جنابت سے۔ اب یہاں پہ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ سب سے زیادہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے ہیں، عبدالرحمن بن صخر، جن کا اس میں گرامی ہے، اور ابو ہریرہ کے نام سے وہ معروف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا طویل عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یغتسل، نہ غسل کرے۔ لا جو ہے یہاں پہ نہیں کے لیے آیا ہوا ہے، اور جب ناہیہ ہوتا ہے، نہیں، لا، اور وہ جب مضارع پہ آتا ہے تو مضارع کے آخر کو وہ جزم دے دیتا ہے، اور اگر لا نافیہ ہوتا ہے تو وہ مضارع پہ آتا ہے تو وہ مضارع کے آخر میں جزم نہیں دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لا یغتسل، نہ غسل کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، کھڑے ہوئے پانی میں، وہو جنب، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ غسل کرنے کے بارے میں، کہ غسل کرنا، اور وہ غسل جو غسل جنابت ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے غسل جنابت کی، کہ غسل جنابت نہ کیا جائے، اور کس میں، فی الماء الدائم، کھڑے ہوئے پانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف سے کھڑے ہوئے پانی کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے غسل کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب کھڑا ہوا پانی کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جو بارشوں کا پانی کسی جگہ پہ جمع ہو جاتا ہے اور تالاب ہو جاتے ہیں، اس پانی کو کھڑا ہوا پانی کہتے ہیں۔ البتہ جو کچھ لوگ نہروں سے یا بارش کے پانی سے یا کسی جگہ سے پانی جو ہے وہ آنے والا جمع کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد
اس پانی کو آگے اپنے کھیتوں میں لگاتے ہیں اور جاری کرتے ہیں، وہ پانی دوبارہ پھر دوسرا پیچھے سے آتا ہے، وہ جمع کرتے ہیں، پھر آگے چلتا ہے، تو اس پانی کو کھڑا ہوا پانی نہیں کہتے ہیں، یہ چلنے والا پانی ہے۔ لہذا جو پانی کھڑا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کھڑے ہوئے پانی، یہاں پہ فی الماء، پانی کے اندر نہانا، جس طریقے سے آج کل نہروں کے اندر یا جہاں پہ ٹویل لگے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جگہ بنی ہوتی ہے، اس کے اندر جا کر کے لوگ نہاتے ہیں، اس میں سے پانی نکال کر کے نہیں نہاتے بلکہ اس کے اندر داخل ہو کر کے نہاتے ہیں، یا نہر کے اندر داخل ہو کر کے نہاتے ہیں۔ یہاں پر بھی فی الماء الدائم کی بات ہے کہ آپ اس کے اندر داخل ہو کر کے نہیں نہا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو پانی کھڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گندگی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی جراثیم ہو کہ جو پانی کھڑا رہ جاتا ہے اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہ دے۔ دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ جو پانی کھڑا ہوا ہے، آپ اگر اس میں جنبی ہیں اور جنبی حالت میں آپ اگر وہاں پہ غسل کریں گے، جنبی حالت میں اگر آپ وہاں پہ غسل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس پانی کو گندا کر دیں، کسی اور کی ضرورت، مسلمانوں کی ضرورت کو آپ خراب کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایسا مت کریں۔ اگر پانی جاری ہوتا تو وہاں پہ ایسا کرتے تو پانی آگے بہہ کے نکل جاتا، پیچھے آنے والا پانی جو ہے وہ صاف ہوتا، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اب جو ہے اس صورت میں یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف ہوتا ہے، ہر ایک بات کا مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جنبی حالت میں آپ نے نہیں غسل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنبی نہیں ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، وہ یہ لیا جاتا ہے، آگے چل کر کے ہم بتاتے ہیں کہ کیا یہ مفہوم صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم بھی وہاں پہ لیا جاتا ہے کہ اگر جنبی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ غسل ہم کر سکتے ہیں، یعنی ویسے نظافت کے لیے، یا آپ گرمی لگ رہی ہے ٹھنڈے ہونے کے لیے، یا کسی اور ضرورت کے تحت پر وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو انہوں نے منع کیا ہے کہ جنبی حالت میں آپ اس پانی میں غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بخاری کی جو روایت ہے اس کے اندر الفاظ ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم۔ اب غسل کی بات نہیں ہے، اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی تم میں سے ایک پیشاب نہ کرے کھڑے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، جو چل نہیں ہے، کھڑے ہوئے پانی میں اگر آپ پیشاب کریں گے تو پانی کو آپ خراب کر دیں گے، تو لہٰذا آپ کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کریں، یا مسلمانوں کی اگر اس سے کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو آپ اس کو گندا نہ کریں۔ مسلمان اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں یا مسلمان کوئی اور کام اس سے لیتے ہیں تو آپ اس کو خراب نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثم یغتسل فیہ، پھر آپ اس میں غسل کرنے لگیں۔ یہاں پہ اور دو باتیں بیان کی گئی، یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے، وہاں پہ یہ تھا کہ آپ اس کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کریں جب آپ جنبی حالت میں ہوں۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کریں پھر آپ اس سے غسل نہ کریں، جب آپ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کریں پھر اس سے غسل نہ کریں۔ اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَلِمُسْلِمٍ مِّنْهُ، اور مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں کہ آپ اس سے بھی غسل نہیں کر سکتے، یعنی آپ اس میں سے بالٹی ٹاپ وغیرہ کوئی چیز بھر کر کے علیحدہ جگہ پہ جا کر کے وہ غسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کھڑے ہوئے پانی میں۔ تو ضروری یہ ہے کہ جو پانی کھڑا ہے آپ اس کے اندر پیشاب نہیں کریں اور پھر غسل بھی نہ کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلِمُسْلِمٍ، اور مسلم کے الفاظ میں وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، اس کے اندر غسل نہ کریں جنابت سے، من الجنابہ، جنابت سے۔ اب یہاں پہ علماء کرام نے دو تین مسئلے جو ہیں وہ نکالے ہیں عربی گرامر کو دیکھ کر کے۔ ایک تو یہ کہ دو کام کرنے جائز نہیں ہے،
ایک کام کرنا جائز ہے، دو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ پانی اگر کھڑا ہوا ہے تو آپ جو بھی حالت میں ہیں تو آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے کسی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کیا اور پھر اس سے غسل کرتے ہیں، تو لہذا یہ دونوں کام اکٹھے کرنے سے نہیں ہے۔ تو ایک معنی یہ بنتا ہے کہ جب پانی کھڑا ہوا ہے تو اس کے اندر پیشاب نہیں کرنا ہے، اگر آپ نے پیشاب نہیں کیا ہے تو پھر آپ غسل کر سکتے ہیں، ایک معنی اس کا یہ بن رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جناب آپ پیشاب کریں یا نہ کریں، کھڑے ہوئے پانی میں آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ بنتا ہے کہ آپ جب جنبی ہیں اس حالت میں آپ نے کھڑے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ مختلف باتیں ہمارے سامنے اس حدیث سے سمجھ آ رہی ہیں، لیکن عموم کیا ہے کہ عام کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ جنبی بھی نہیں ہیں اور آپ نے اس پانی کے اندر پیشاب وغیرہ بھی نہیں کیا ہے تو آپ ویسے نہانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پہلی بات آپ سے بیان کی گئی تھی کہ شریعت اسلامیہ وہ صحت کا بھی خیال کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میں نظافت کا بھی خیال کرتی ہے، اور شریعت کے اندر ایک شمول ہے، یعنی وہ ہر چیز کو بیان کرتی ہے، وہ دین کو بھی دیکھتی ہے، دنیا کو بھی دیکھتی ہے، دونوں کو ملا کر کے چلتے ہیں۔ لہذا اس لیے علماء کرام نے، شیخ حسین رحمہ اللہ اور کچھ اور علماء کرام نے کہا ہے کہ مطلق طور پر جب پانی کھڑا ہوا ہے آپ اس کو استعمال نہ کریں، مطلق طور پر آپ اس کو استعمال نہ کریں، تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب یہ ہے۔ تو ان احادیث سے جو ہمارے سامنے آئی ہیں کھڑے ہوئے پانی کے حوالے سے کہ اس کو ہم استعمال نہ کریں، لیکن اگر وہ پانی صاف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ہے، تو اس پانی کو اپنی دیگر ضروریات کے لیے، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، اپنی کھیتی باڑی کے لیے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے حدیث ہے وعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ یہاں پہ کہتے ہیں عن رجل، ایک آدمی ہے، صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان تغتسل، یہ کہ غسل کرے، المرأة، عورت، بفضل الرجل، آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، او یا الرجل، آدمی غسل کرے، بفضل المرأة، عورت کے بچے ہوئے پانی سے، ولیغترفا، اور چاہیے کہ دونوں چلو بھریں، ہاتھ کے ذریعے سے چلو بھریں، جمیعا، اکٹھے، دونوں کٹھے وہاں سے چلو بھریں۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس کو ابو داود اور نسائی نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، واسنادہ صحیح، وہ کہتے ہیں اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس کی وضاحت تقریباً شروع میں جب ہم نے پانیوں کا تذکرہ کیا تھا وہاں پہ ہم نے اس کی وضاحت کی تھی۔ تو یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی جگہ پہ نہایا ہے، نہانے کے بعد ابھی ٹب میں، بالٹی میں، جو جگہ جہاں سے استعمال کیا ہے اس میں پانی ابھی بچ گیا ہے کچھ، وہ بچا ہوا پانی دوسرا بندہ وہ کہتے ہیں استعمال نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ عورت ہے، یعنی کوئی عورت دوسرا مرد کا بچا ہوا پانی سے نہیں نہا سکتی ہے، نہ کوئی مرد دوسرے بچے پانی سے نہیں نہا سکتی ہے۔ لیکن وہ یہ بات آخر میں کہی گئی ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں اکٹھے نہا رہے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے یہ احادیث ہمیں آتی ہیں کہ وہ اکٹھے بھی بعض دفعہ نہاتے تھے، اور اگر اکٹھے نہا رہے ہیں، دونوں اکٹھے چلو بھر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، اور مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ آخر میں ہوگی چونکہ ساری احادیث اسی حوالے سے آ رہی ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل بفضل میمونة رضی اللہ عنہا، اخرجہ مسلم۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل آپ غسل فرماتے تھے بفضل میمونہ رضی اللہ عنہا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہوئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے. اخرجہ مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے غسل کے بعد جو پانی بچ جاتا تھا آپ اس سے غسل فرما لیا کرتے تھے. اس کے بعد ہے ولی اصحاب السنن اصحاب السنن جو کتابیں سنن کے حوالے سے لکھی گئی ہیں ان کے اعتبار سے بات چیت ہو رہی ہے، جیسے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں ان میں ہے کیا، ان میں یہ ہے کہ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، اغتسل غسل کیا ہے بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے فی جفنۃ، جفنہ کہتے ہیں ٹپ نما یا بالٹی نما اس طرح کا برتن جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بعض ازواج نے اس پانی سے غسل کیا. فجاء پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منہا تاکہ آپ غسل کریں منہا اس پانی سے، جس پانی سے ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی نے غسل کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے غسل کرنے کے لیے آئے. فقالت له، انہوں نے اس بیوی نے کہا ان کو انی کنت جنبا، انی بے شک میں کنت تھی جنبا جنبی، میں جنبی حالت میں تھی جب میں نے یہاں سے غسل کیا ہے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء، بے شک پانی جو ہے لا یجنب، وہ جنبی نہیں ہوتا ہے، پانی جنبی نہیں ہوتا ہے. وصححہ الترمذی وابن خزیمہ، اس کو ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اب ہمارے سامنے دو تین احادیث آ رہی ہیں. پہلی حدیث جو تھی وہ اس بارے میں تھی کہ عورت یا مرد ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ بعد کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے اپنی بیویوں میں سے کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے آپ نے غسل کیا ہے. اب یہ دو باتیں ہمارے سامنے ڈیفرنٹ آ رہی ہیں. یہاں سے اس حدیث سے علماء کرام نے ایک بات تو یہ بیان کی ہے کہ یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل کر سکتا ہے، لیکن مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل نہیں کر سکتی ہے. لیکن مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل نہیں کر سکتی ہے، لیکن عورت کے بچے ہوئے سے مرد جو ہے وہ غسل کر سکتا ہے. اور یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، جو دیکھ رہے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری بھی ہمیں یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے. کوئی بڑا ہوتا، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مقام دے رکھا تھا، وہ کہتا یہ پانی ہے، میں نے غسل کرنا ہے، تم یہاں اس کے قریب مت جانا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بتا رہی ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ جنبی نہیں ہو جاتا ہے. لہذا آج کے دور کے اندر ہم کچھ برتنوں سے پانی لے کر کے ڈالتے ہیں. اس دور میں یہ ہوتا تھا پانی اسی ہاتھ سے ہی اس برتن سے لیا جاتا تھا، ہاتھ سے ہی پانی اس برتن سے لیا جاتا تھا. اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں اس دور میں ہو رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے جو شریعت اسلامیہ کو جب ہم پوری طرح سے دیکھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پانی جب عورت استعمال کرے یا مرد استعمال کرے، اس کے بعد پانی کو کچھ نہیں ہوتا ہے. پانی جو باقی ہے وہ صاف پانی ہے، وہ صحیح پانی ہے، ہم اس کو دوسرا بندہ استعمال کر سکتا ہے، اس کو دوسرا بندہ استعمال کر سکتا ہے. علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جناب وہ جو نہیں یا منع کیا گیا ہے، وہ منع جو ہے وہ فضیلت کے طور پر ہے، کہ فضیلت یہ ہے یا منقبت یہ ہے یا بہت اچھا یہ ہے کہ
ورنہ وہ پانی یہ نہیں ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے یا پانی پاک نہیں رہتا ہے یا پانی کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے کر لیتا ہے تو وہ صحیح ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پہ آگے دوسری احادیث اور صحیح احادیث، اور جیسے کہ آپ کے سامنے مسلم کی روایت بھی آئی ہے، تو اس طرح سے ہمیں ان روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرد عورت کا بچا ہوا پانی اس سے غسل بالکل کسی قسم کے حرج یا کسی قسم کی کوئی محسوس کیے بغیر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے عورت بھی مرد کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن اگر پانی کے اندر کوئی گندگی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر پانی میں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر پانی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ آگے حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب اخرجہ مسلم وفی لفظ له فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، طہور پاکی، اناء برتن، احدکم تم میں سے کسی ایک کا، تم میں سے کسی ایک کے برتن کی پاکی جو ہے، اذا یہاں پہ لفظ اذا ہے، اذا جب ولغا منہ ڈال جائے، ولغا منہ ڈال جائے، فیہ اس میں الکلب کتا، ان یغسلہ یہ کہ اس کو دھویا جائے 7 مرات 7 مرتبہ، اولاہن ان میں سے سب سے پہلا مرتبہ جو ہے، اولاہن ان میں سے سب سے پہلا مرتبہ بالترابی مٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اخرجہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، وفی لفظ لہ اور اسی طریقے سے اسی مسلم کے اندر ایک الفاظ یہ بھی ہے فلیرقہ، بس چاہیے کہ اس کو انڈیل دیا جائے، فلیرقہ چاہیے کہ اس کو انڈیل دیا جائے۔ ترمذی اور ترمذی کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے اخراہن، آخری جو مرتبہ ہے وہ، او یا پھر اولاہن یا پہلا مرتبہ بالترابی مٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، آخری مرتبہ یا پہلا مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو دھونا چاہیے۔ اب یہاں پہ کتے کے بارے میں اور برتن کے بارے میں اور اس کے صاف کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی برتن کے اندر کتا منہ ڈال جاتا ہے تو اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ کار وہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ کتا ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ ہمارے کسی برتن کے اندر منہ ڈال جاتا ہے تو ہمیں اس کو پاک کرنا پڑتا ہے، اور شریعت کے اندر اس کو پاک کرنے کا باقاعدہ طور پر ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کتوں کو اپنے نزدیک رکھنا اور کتوں سے اپنے آپ کو اپنی محبت اور یہ طریقے اختیار کرنا یہ شرعی طریقے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو جو 7 مرتبہ دھونے کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس کے جراثیم ختم نہیں ہوتے ہیں الا یہ کہ وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جو شریعت نے بیان کیا ہے، اور شریعت نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ میرے اور آپ کی بھلائی اور خیر کے لیے ہی بیان کیا ہے، اور شریعت ہماری صحت کا بھی خیال کرتی ہے، ہمارے دین کا بھی خیال کرتی ہے، اور ہمارے مال کا بھی خیال کرتی ہے، اور ہماری چیزوں کا بھی خیال کرتی ہے۔ شریعت نے ہماری تمام چیزوں کا بھی خیال رکھا ہے، لہذا کتے کا کسی چیز میں منہ ڈال جانا، اب اس میں سے اس نے پیا ہے نہیں پیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، صرف اس نے منہ ڈالا ہے، تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جب کتا پی جائے تب ہے، بلکہ اس کے منہ ڈالنے کے بارے میں ہی بات کی ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کتا نہیں تھا، کتے کا بچہ تھا، یا کتا بوڑھا ہو چکا تھا، یا کتا لاغر تھا، کتا فلاں، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کا کتا جس کا نام کتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر طرح کا کتا اس کے اندر آتا ہے، جو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ہر طرح کا کتا اس کے اندر آتا ہے، اور اس کا منہ ڈالنا آپ کو نظر آ گیا کہ اس نے منہ ڈال دیا ہے، بس اس کے بعد کام ختم ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دھونا ہے، تو کہتے ہیں ان یغسلہ 7 مرات، 7 مرتبہ اس کو دھونا ہے، 7 مرتبہ اس کو دھونا ہے۔
اور پھر یہ ہے اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ بعض روایات کے اندر الفاظ ہیں احداہن بالتراب، ان میں سے ایک جو ہے، ان میں سے پہلی مرتبہ کی بات نہیں ہے، جیسے آگے حدیث کے اندر آخری مرتبہ کیا ہے، تو آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ بعض روایات میں یہ نہیں ہے، بلکہ احداہن، ایک مرتبہ جو ہے وہ دھونا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ سمجھنے میں بعض دفعہ آپ دوسری جگہ پہ حدیث پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں پڑھیں گے تو آپ لگے گا کہ جناب وہاں پہ تو ایسے ہے، یہاں پہ تو ایسے، تو وہاں پہ اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو بعض دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 مرتبہ دھونا ہے اور 8ویں مرتبہ یعنی 8 میں سے زیادہ 8ویں مرتبہ جو ہے اس کو مٹی کے ساتھ دھونا۔ اس طرح کے الفاظ بھی بعض احادیث کے اندر وہ آئے ہیں، لیکن جو یہ احادیث آپ کے سامنے آئی ہے اور جو صحیح الفاظ وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اور جو مٹی کے ساتھ اس کو دھونا ہے وہ 7ویں مرتبہ میں سے ایک مرتبہ ہے، وہ اس میں شامل ہے، وہ ان 7 میں سے شامل ہے، وہ 7ویں مرتبہ میں سے کسی ایک مرتبہ اس کو دھونا ہے۔ وہ آپ شروع میں دھو لیں، وہ آخر میں دھو لیں، اور وہ کیسے، اور اس کا سب سے زیادہ بہتر جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو شروع کے اندر جو ہے وہ دھوئیں، شروع کے اندر مٹی کے ساتھ دھوئیں، اور اس کے بعد آپ پانی کے ساتھ جتنی مرتبہ بھی اس کو دھوئیں گے وہ اس کی صفائی جو ہے وہ مزید ہوتی چلی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ مٹی کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر بہت سارے اچھے کیمیکلز آ گئے ہیں، اچھی چیزیں آ گئی ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے جراثیم ختم کر دیتی ہیں، تو کیا ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے یہ ہوتا؟ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو حدیث نے بیان کیا ہے وہ مٹی، اور مٹی بھی ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ ملتی نہیں ہے، اور مٹی کے اندر وہ خاصیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ وہ ان جراثیم کو دور کرتی ہے۔ بلکہ ہمیں ایک شخص پڑھا رہے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آج کل کے دور کے اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے چیک کیا ہے کہ یہ مٹی کے ساتھ کیوں کہا گیا ہے، اور انہوں نے ایک برتن کو مٹی کے ساتھ دھویا اور دوسرے برتن کو ہر اس چیز کے ساتھ دھویا جس کے ساتھ وہ دھو سکتے تھے، لیکن جس کو مٹی کے ساتھ دھویا اس کے اندر جراثیم کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں تھا، جبکہ دوسرے کے اندر کچھ نہ کچھ جراثیم جو ہے اس کے باقی تھے، اور مٹی کے ساتھ دھونے کے ساتھ جو ہے وہ جراثیم باقی نہیں رہتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ رب العزت نے خاصیت رکھی ہے۔ اب ہمارے لیے 2 چیزیں ہیں طہارت کے لیے اللہ رب العزت نے جو بنائی ہیں، ایک تو اللہ رب العزت نے پانی کے بارے میں بات کی ہے اور دوسری مٹی کے بارے میں بات کی ہے۔ فرمایا الارض کلھا طہور، اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین ساری کی ساری وہ پاک ہے، تمہارے لیے بنا دی گئی ہے، یعنی آپ مٹی سے انسان تیمم بھی کرتا ہے، اور اسی مٹی سے جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ برتنوں کو اور دوسری چیزوں کی صفائی بھی اس مٹی سے کر سکتے ہیں۔ اور آگے آئے گا کہ مٹی کی جو پاکی ہے وہ بھی اسی طریقے سے پانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، مٹی کی پاکی وہ بھی پانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، یا اس کے خشک ہونے کے ساتھ بھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ کتے کے حوالے سے مسئلہ تھا کہ اگر کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال جاتا ہے، اس کو منہ لگایا جاتا ہے، تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد آگے جو حدیث ہے، وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الہرہ انها لیست بنجس انما هي من الطوافین علیکم اخرجہ الاربع وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الہرتی، بلی کے بارے میں، انہا، بے شک وہ، لیست بنجس، وہ نجس نہیں ہے، انما، سوائے اس کے نہیں، ہیا وہ، من الطوافین، گھومنے والی ہے، علیکم، تمہارے درمیان وہ گھومنے والی ہے۔ اخرجہ الاربعہ، اس کو 4 نے نکالا ہے، اور وہ 4 کی وضاحت ہم شروع میں کر چکے ہیں، جس سے مراد ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی، اور اس کے بعد کہتے ہیں وصححہ الترمذی، اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، وابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ طریقہ ہے
کہ وہ ان چیزوں کو حدیث کے آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ اس کو کس نے صحیح کہا ہے اور کس نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جس میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس روایت کو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ابو قتادہ حارث بن ربعی ان کا نام ہے، حارث بن ربعی ان کا نام ہے، اور ابو قتادہ یہ ان کی کنیت ہے جس سے وہ معروف تھے، اور ان کو فارس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فارس ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کی وفات جو ہے 54 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اصل میں واقعہ ہے اس حدیث کے پیچھے ایک، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بیٹھے تھے پانی لے کر کے وضو کرنے کے لیے، اور بلی جو ہے وہ دوڑتی دوڑتی آئی اور وہ ان کے اس پانی سے منہ ڈال کر کے پانی پینے لگی۔ انہوں نے اپنا برتن جو ہے وہ تھوڑا جھکا دیا تاکہ بلی اچھے طریقے سے پانی پی سکے، اور انہوں نے پی لی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے اور یہ کیا انداز ہے؟ تو انہوں نے پھر اس کے اوپر فرمایا تھا کہ انہا لیست بنجس، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، بلی ناپاک نہیں ہے۔ اب یہ شریعت ہے میرے بھائی، یہ شریعت، یہ دین ہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کے بارے میں کہہ دیں یہ پاک ہے وہ پاک ہے، جس کے بارے میں کہہ دیں یہ ناپاک ہے وہ ناپاک ہے۔ ہم نے اس کو ماننا تسلیم کرنا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کسی کی طبیعت مانتی ہے، کسی کی طبیعت نہیں مانتی ہے۔ طبیعت مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی ہے شریعت کا انکار مت کیجیے، آپ وہ کام مت کیجیے، آپ شریعت کا انکار نہیں کر سکتی۔ تو لہذا بلی کے بارے میں یہ کہ وہ تمہارے درمیان میں رہنے والی ہے، تمہارے درمیان میں گھومنے پھرنے والی ہے، اس لیے جو ہے اس کو اس انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ نجس نہیں ہے۔ تو لہذا بلی اگر ہمارے درمیان میں رہتی ہے تو کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ بلی نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ البتہ اگر بلی نے کسی پانی میں منہ ڈال دیا ہے، کچھ کر لیا ایسا، اور میرا دل نہیں کر رہا ہے اس پانی کو استعمال کرنے میں، تو مت کیجیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو مت کیجیے، آپ کوئی اور پانی، لیکن آپ اس پانی کے بارے میں نجس ہونے کا حکم جو ہے وہ نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ اب اس میں یہ بلی چھوٹی بڑی ہو، جیسے لوگ بات چیت کرتے ہیں، یا بلی نہیں بلا ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہو، وہ ایک جنس جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو تو اس کے لیے یہ ایک ہی حکم آیا ہے۔ اس کے بعد آگے جو حدیث ہے فرماتے ہیں وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، فبالا، اس نے پیشاب کیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں، فزجرہ، پس ڈانٹا اس کو، الناس لوگوں نے، فنہاہم، پس ان کو منع کیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا، فلما، پس جب قضا، انہوں نے پورا کیا، بولہ، اپنے پیشاب کو، اپنی قضاء حاجت جو ہے وہ ان کو پورا کیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا، بذنوب، ایک ڈول، من ماء، پانی کا ڈول جو ہے اس کا حکم دیا، فأہریق علیہ، اس کو اس کے اوپر بہا دیا گیا، اس کو اس کے اوپر بہا دیا گیا۔ متفق علیہ، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ جیسے شروع میں کہا تھا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ متفق علیہ تو اس سے مراد کیا ہے؟ بخاری مسلم، اور ہم نے کہا تھا کہ متفق علیہ سے ایک شخصیت کچھ اور مراد لیتی ہے، وہ کون تھی؟ وہ امام تیمیہ کے والد تھے، امام ابن تیمیہ کے دادا عبدالسلام ابن تیمیہ، اور وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ اس سے مراد لیتے ہیں امام احمد بن حنبل اور بخاری اور مسلم جب متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام دنیا کے محدثین متفق علیہ کہنے کے بعد مراد ہوتی ہے بخاری اور مسلم۔ یہاں پہ انس بن مالک
رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے، انس بن مالک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور ان کی کنیت ابو حمزہ تھی، ابو حمزہ ان کی کنیت تھی، اور سن 91 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے بصرہ کے اندر، بصرہ میں سن 91 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کی والدہ ام سلیم وہ ان کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کے لیے چھوڑنے کے لیے آئی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت جو ہے وہ کی ہے، اور یہ ایک حدیث کے اندر وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اف تک نہیں کہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام ایسے کیوں کیا اور یہ ایسے کیوں نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی ایسا نہیں فرمایا ہے۔ تو یہ وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان سے بھی کافی ساری احادیث جو ہے وہ مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، اعرابی اس کو کہتے تھے جس کو شہر کے ماحول کا پتہ نہیں ہے، اور اعرابی اس کو کہتے تھے جو گاؤں اور دیہات، دور دراز کے گاؤں اور دور دراز کے دیہات سے بندہ آتا تھا، اس کو اعرابی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بعض دفعہ دور دراز کے علاقے سے بندہ آیا ہے اور اس کا نام معلوم نہیں ہے تو اس کو بھی اعرابی ہم کہہ دیتے، تو کہتے ہیں جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، فبالا، اس نے پیشاب کیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں اس نے پیشاب کر دیا۔ اب وہ اعرابی تھا اور وہ آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، فزجرہ الناس، تو تمام لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بندہ اگر چھوٹی موٹی کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو سارے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور بعض مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں مسجد میں کسی نے اونچی آواز میں آمین کہہ دی ہے تو لوگ اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہاں تو آواز ہی نہیں سنتا، نماز کے اندر تم نے اتنی اونچی آواز کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ہاں بھی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، جو کہ تحمل کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس طریقے سے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اگرچہ اس نے واضح صریحاً کوئی غلطی بھی کی ہے، واضح قرآن و سنت کی غلطی کی ہے، تو اس کو تحمل سے برداشت کریں اور اس کو تحمل کے ساتھ آہستہ طریقے سے اس کو سمجھائیں اور بات کریں، جیسے کہ ابھی یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں فزجرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو بہت ڈانٹا ڈپٹا، جب لوگوں نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا تو فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ اب اس بندے کے بارے میں آتا ہے، جب یہ معاملہ اس نے دیکھا نا تو وہ کہنے لگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اوپر رحم کرے اور میرے اور آپ کے علاوہ کسی کے اوپر رحم مت کرے۔ یعنی وہ جب دعا کے انداز میں جب بات کرنے لگا، جسے آپ جانتے ہیں کہ عرب جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہیں، تو وہ جب انہوں نے بات شروع کی تو انہوں نے دعا کی، اور دعا میں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ جناب اللہ رب العزت میرے اور آپ کے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ کرے، کیونکہ سب نے اس کو ڈانٹا تھا، اس لیے اس کے بدلے میں یہ معاملہ پیش آ گیا۔ آگے فرمایا فلما قضى بولہ، جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا تو امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنوب من ماء، تو جب وہ مکمل کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس جگہ کے دھونے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے دھونے کے لیے ایک ڈول پانی منگوایا اور اس پانی کو اس کے اوپر بہا دیا۔ اب وہ مٹی ہے، اس کے اوپر پانی بہا، مٹی کے اوپر پانی بہایا، اب وہ پانی جب زیادہ ہو گیا، پیشاب سے زیادہ پانی آ گیا اور وہ سوکھ گیا، اس کے بعد وہ جگہ پاک ہو گئی۔ تو مٹی زمین کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو اٹھے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کا وجود باقی ہے، یعنی وہ تخلیل نہیں ہو جاتا ہے، اس کا وجود باقی ہے، تو اس کو اس جگہ سے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو اس جگہ سے صاف کرنا، دور کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو تخلیل ہو جاتا ہے اور پانی کے اندر مکس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اور اس کے اوپر پانی زیادہ انڈیل دیا ہے، تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا، اس کو بٹھایا اور اس کو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں یہاں پہ ان کی تعظیم ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انداز میں اس کو چند ایک باتیں جو ہیں اس حوالے سے سمجھائیں اور وہ اس نے اس بات کو سمجھ لیا، شخص نے اس بات کو سمجھ لیا۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیچ میں روکا نہیں ہے، آپ نے ان کو کہا کہ روک دیا کہ آپ اس کو مت روکیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ، اور علماء کرام نے اس پہ بہت سارا، محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، ایک تو یہ اگر اس کو روکتے اور وہ وہاں سے اٹھتا آگے پیچھے جاتا تو پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں پہ بھی پڑتے اور آگے پیچھے بھی مسجد بھی زیادہ جگہ گندی ہوتی۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص پیشاب کرتا ہے اور اگر وہ پیشاب کو روک لیتا ہے، پیشاب آ گیا ہے اور اس کو روک لیا جائے تو یہ انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ فطرتی نظام ہے، فطرتی نظام ہے کہ جب اللہ رب العزت اس کو جب اس کا وقت آتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اب پیشاب یا پخانے یا کسی کے لیے جانا ہے، تو میرے بھائی یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو مشینری بنائی ہے اور اس کو اسی اعتبار سے اگر چلایا جائے گا تو وہ زیادہ مناسب ہے، اور اگر اس کو روکا لیا جائے گا تو وہ سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور اس میں جو پیشاب کے روکنے میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت ساری پرابلمز اس لیے ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے چلو ابھی تھوڑی دیر بات کرتے کرتے بعض دفعہ 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، بعض دفعہ زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، اور بعد کے اندر جا کر کے وہ حمام جاتے ہیں تو ان کی جب ایسا کرتے کرتے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کو وہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بیماریاں، بہت ساری بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عضو تناسل کے اندر وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے، اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اس پیشاب کا وہ مثانے میں باقی رہ جاتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب دوبارہ سے اس کے اوپر سے مزید پریشر آئے گا تو وہ پھر پہلے والا نکلے گا اور دوسرا جو ہے پھر وہاں پہ تھوڑا بچ جائے گا۔ اس طرح کی کئی بیماریاں آپ پچھلے دنوں یہ جو ہمارے ہاں یہاں پہ مستشفیٰ تعلیمی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مستشفیٰ ملیفات، وہاں پہ اس حوالے سے ایک ڈاکٹر تھا، اس نے بات کی ہے، تو وہ مجھے بتایا کہ جو کچھ مجھے بات سمجھ میں آئی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ پیشاب پخانا پیشاب جو وہاں پہ بچ جاتا ہے اور وہ آگے نکلتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ صفائی اور سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ وہ چند ایک باتیں ہیں جو یہاں پہ حدیث کے اندر پانی کے حوالے سے کی گئی ہیں اور پاکی کے حوالے سے کی گئی ہیں، جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے شاید آخری سبق رہے گا اور اس کے بعد آگے دوسرا باب ہمیں سٹارٹ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا